ویورز آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایسی باصلاحیت خاتون سے جنہوں نے کم عمری میں وہ کارنامہ انجام دیا جو برسوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد بھی کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کراچی سے تعلق رکھنے والی الشبہ ایمان نے نہایت کم عمری میں جو ہے تحقیق، تحریر اور اختراع کے میدان میں اپنی منفرد شناخت منوائی ہے۔ کوگنیٹو کوڈ انٹیگریٹنگ اے آئی انٹو مینٹل ہیلتھ پریکٹس مصنوعی ذہانت کو نفسیاتی علاج میں اخلاقی اور عملی طور پر شامل کرنے والی پہلی نوعیت کی کاوش ہے، اور انہوں نے اس پہ ریکارڈز بھی قائم کیے ہیں اور ان کو سرٹیفیکیشن بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اے آئی انٹو پبلک ہیلتھ فیوچر جیسی کتاب جو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ تحریر کی ہے، اس کے اوپر بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور وسپرز آف مائنڈ، وینم آف انسپوکن جیسی تحریریں انسانی رویوں، ذہنی مضبوطی اور نفسیات پر گہری اثر جو ہے وہ سوچ بھی مرتب کرتی ہے، اثر بھی ڈال رہی ہے۔ تو ہم آپ کو ملواتے ہیں الشبہ ایمان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں الشبہ آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ الشبہ، بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، یہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو یہ آپ نے کیسے جو ہے انٹیگریٹنگ اے آئی انٹو مینٹل ہیلتھ کا جو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا فیچر ہے، اس کے اوپر کام کیا؟ جیسے کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، تو جب ہم اپنی عام روٹین میں دیکھتے ہیں تو ہم فزیکل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اب کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ گرو کر رہی ہے، تو لائک ڈاکٹرس کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میرا جو پیشن ہے دیٹس فار دی مینٹل ہیلتھ، لائک کہ مینٹل ویل بینگ بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹس مائی سلوگن کہ اس کو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے دونوں فیلڈس کو کمبائن کرنے کا سوچا اینڈ آئی روٹ دس بک۔ اچھا الشبہ، یور بک از آل اباؤٹ واٹ؟ اس میں کس کس آپ نے ٹاپکس کو چوز کیا ہے؟ کیا آپ کی ریسرچ تھی؟ کیا آپ کا فریم ورک تھا؟ کیا آپ کی تھیوری تھی؟ یہ جو بک ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کیسے باٹس بنا سکتے ہیں دیٹ ول ہیلپ ان مینٹل ہیلتھ۔ جس طریقے سے ہم کو اس طریقے کا باٹ بنائیں جو کہ فیس ایکسپریشن سے ڈیٹیکٹ کرے کہ ایک جو پیشنٹ ہے وہ ایگزاسٹڈ ہے، وہ انزائٹی میں ہے یا وہ ڈپریسڈ ہے۔ اس طرح لائک ڈاکٹرس کے لیے بھی بہت ایزی ہوگا اینڈ لائک پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اس کو لائک ہر چیز ایکسپلین نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایسا ایشو ہوتا ہے جو کہ ایکسپلین کرنا پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے باٹس بنائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہم چیٹ باٹ بنا سکتے ہیں، ویڈیو باٹ۔ اب پوسچر الائنمنٹ کے لیے ہم کیمراز اس طریقے سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جو کہ پوسچر کو ڈیٹیکٹ کریں، کیونکہ کا یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آیا وہ ڈپریسڈ ہے یا انزائٹی کے اندر ہے۔ بالکل۔ اچھا، کوگنیٹو کوڈ لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو، اور اسپیشلی کیا میسج دے رہا ہے؟ کوگنیٹو کوڈ یہی میسج دے رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ فوکس دی جائے لوگوں کو، اور دینی چاہیے بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر جب یہ بک میں نے لکھنا اسٹارٹ کی تھی، یہ میں نے اسٹارٹ کی تھی 2024 میں، تو تب جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر پاکستان میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی موٹیویشن لے کر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ صاحب، دنیا کی پہلی خاتون ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، تو ہاؤ واز دا فیلنگ؟ اور اتنی آپ کی انتھک محنت کے بعد جو ہے آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جی، جب مجھے پتا چلا کہ میرا جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہے ایز اے ینگسٹ فیمیل آتھر ان اے آئی اینڈ مینٹل ہیلتھ، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، بٹ اس سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوئی جب اسٹیٹس وغیرہ سارے میں نے معلوم کیے، اور اس سے میں فرسٹ اینڈ دا اونلی فیمیل ان دا ورلڈ جس نے اے آئی اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیا۔ دیٹس ویری نائس۔ اچھا، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی آپ کی ایک بک آپ نے تحریر کی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بات بتائیں، کیا ہے اس بک کے بارے میں، کہ وہ بھی ریلیٹڈ ہے اس کے اے آئی اور مینٹل ہیلتھ پہ؟ جی، میرے بھائی جو ہے بیسکلی وہ اے آئی کے سے ہی کام ان کا ہے، جو کہتے ہیں چیف اے آئی آفیسر ہے وہ، تو ان کے ساتھ مل کر میں نے جو ہے وہ اے آئی انٹو پبلک ہیلتھ لکھی۔ پبلک ہیلتھ والی بک جو ہے وہ بیسکلی یہ انٹیگریٹ کرتی ہے کہ بیسکلی کمیونٹی کے اوپر، کمیونٹی لیول کے اوپر ہم کس طرح سے ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا موٹیو پبلک ہیلتھ ہے اور میری جو بک ہے اس کا مینٹل ہیلتھ ہے۔ دیٹس ایون ویری نائس۔ اچھا، یہ بک لکھی ہے آپ نے، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کیسے کام ہوگا؟ چیٹ باٹس کے اوپر آپ نے بات کی ہے، آپ نے ہیلتھ باٹس پہ بات کی ہے، آپ نے کہا ہے ویڈیو باٹس بننے چاہیے جو کہ ایکسپریشن کو جو ہے رول آؤٹ کر سکیں، جان سکیں، تو اس پہ امپلیمنٹیشن کو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت درکار ہوگا؟
इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट अपनी तरफ से मैंने अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दिया है. बाय बीइंग अ रिसर्चर आई हैव 10 रिसर्च पेपर्स, और उसमें से हाफ ऑफ दी एआई एंड हेल्थ के ऊपर है, जिसमें बेसिकली ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन का बॉट है विद माय ब्रदर. उसको बनाया हमने और उसको पब्लिश किया है. बाकी चैटबॉट के ऊपर तो हम खुद भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे लॉन्च करेंगे. अच्छा अलिशबा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि ज़हनी सेहत से जुड़े हुए जितने मसाइल होते हैं तो उसके टैबूज़ होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते. आपकी रिसर्च के मुताबिक आपने ऐसा कौन सा स्टीरियोटाइप और टैबू देखा है मेंटल हेल्थ के हवाले से? जी, बेसिकली मैंने जब अपनी रिसर्च में कर रही थी तो मैंने एक डिजीज के बारे में पढ़ा, दैट इज द डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको एशिया के अंदर लोग जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ जो है वो बिल्कुल रिलेट कर देते हैं, बट वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट होना चाहिए. तो उसका टैबू ये है कि लोग अगर किसी को उस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तो वो बात ही नहीं करते उसके ऊपर कि लोग हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट कर देंगे. तो ये मुझे बहुत वो लगा था कि इसके ऊपर अवेयरनेस राइज होनी चाहिए. पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमने तो मूवीज़ भी देखी हैं, इस पे तो मूवीज़ भी आई हुई हैं. ऐसा ही है. अच्छा आप फ्यूचर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप काम करना चाह रही हैं? व्हाट विल बी योर मोर कंट्रीब्यूशन इनटू मेंटल हेल्थ? फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकाइट्री को जो है वो कंबाइन कर कर एक न्यू एरा जो है वो स्टार्ट किया जाए, जहाँ पे, क्योंकि हम लोग साइकाइट्री के ऊपर इतना काम नहीं करते, मतलब वही बात है आपकी जो आपने कहा, बिल्कुल टैबू होता है तो हम बात नहीं कर पाते. तो मेरा वही होगा कि इस टैबू को ख़त्म किया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर कर मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जा सके. और आपको कितना कैसे लगता है कितने सालों के बाद जो है वो एआई आपके चेकअप्स कर रहे होंगे, आपको डॉक्टर्स की जगह जो है आप अपने डायरेक्ट एआई से बात कर सकते हैं और डायरेक्ट आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन या एडवाइस ले सकते हैं? जी, इंटरनेशनली तो ये स्टार्ट हो चुका है, बट पाकिस्तान में इसको आने में मुझे लगता है कुछ साल अभी लगेंगे. कुछ साल लगेंगे अब. ठीक है. और आप ख़वातीन को, लड़कियों को भी क्या पैगाम देना चाहती हैं साइंस और तहकीक के हवाले से? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि लाइक जब मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था कि इसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता, किसी ने नहीं किया तो आप कैसे करेंगी. तो इस चीज़ को ख़त्म करें. अगर कोई आपसे कुछ कहता है कि आप ये नहीं कर सकती या किसी ने नहीं किया, तो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती, किसी ने नहीं किया तो कोई तो करेगा ना. तो थैंक यू आपको उस सो पर काम मच करना है. अलिशबा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और आपकी कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो तालीम और तहकीक के साथ साथ. अलिशबा ईमान नौजवानों के लिए एक वाकई रोल मॉडल हैं जिन्होंने दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी फ़ायदेमंद साबित होगी.